تو یہاں پر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیسے خدا سے مانگنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ جب آپ نے دعا کرنی ہے تو ایمان رکھنا ہے، شک بالکل نہیں کرنا۔ اگر ہم شک کریں گے تو ہم کبھی بھی اپنی دعاؤں کا جواب اپنی زندگی کے اندر نہیں دے سکتے۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں آپ نے ایمان کے ساتھ مانگنا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، جے مسیح کی، یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر سیکھا ہاؤ ٹو پرے، کہ کیسے ہم نے دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خدا کی تعریف کرنی ہے، اس کی حمد کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور یسوع مسیح کے خون کو مانگنا ہے تاکہ وہ ہمیں پاک کرے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے روح القدس کو ویلکم کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں دعا کرنا سکھائے، کیونکہ ہمیں دعا کرنی نہیں آتی۔ تو آج جو ہے وہ مزید آگے بڑھیں گے اور چوتھے پوائنٹ کو دیکھیں گے، یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان تمام شیطانی قوتوں کے لیے دعا کرنی ہے جو ہماری پریئر کے خلاف کام کری ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو جنگ ہے وہ خون اور گوشت کی نہیں ہے، تمہاری کشتی خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ تمہاری جو جنگ ہے، تمہاری جو کشتی ہے وہ روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں۔ ہاللیلویہ۔ تو اس کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے ریفرنس دیکھیں گے، یعقوب کا عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب ہم پریئر میں ہوتے ہیں تو ابلیس پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم پریئر نہ کر سکے۔ بعض دفعہ ہمارا جو ہے وہ ذہن پریئر میں نہیں ہوتا، ہمارا مائنڈ کبھی اس طرف چلے جاتا ہے، کبھی اس طرف چلے جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ابلیس پیدا کرتا ہے تاکہ ہمارا خدا کے ساتھ کنیکشن نہ ہو، تاکہ ہم پریئر نہ کر سکے۔ تو بائبل میں ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے اور ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب ہم مقابلہ کریں گے تو ابلیس کیا ہو جائے گا؟ ہم سے بھاگ جائے گا، وہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ تو چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ان تمام شیطانی قوتوں کے خلاف دعا کرنی ہے جو آپ کو پریئر کرنے سے روک رہی ہیں، جو آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں، تاکہ آپ دعا نہ کر سکے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے مانگنا شروع کرنا ہے۔ پہلے ہی آتے خدا کے حضوری میں اپنی جو ہے وہ پریئر ریکویسٹ نہیں رکھ دینی، بلکہ ان 4 پوائنٹس کے بعد آپ نے جو ہے وہ خدا سے مانگنا شروع کرنا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ ہم نے خدا سے مانگنا ہے۔ جب ہم خدا سے مانگیں گے، اپنی پریئر ریکویسٹ خدا کی حضوری میں رکھیں گے تو خدا ضرور ہمیں جواب دے گا۔ خدا ہم کے کلام میں لکھا ہے تو پکار تو میں تیری پکار کا جواب دوں گا۔ جب ہم خدا کو پکاریں گے، خدا کی حضوری میں اپنی دعا یا درخواستیں لے کر آئیں گے کہ خدا یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے، یہ پرابلم ہے، تو خدا ضرور جو ہے وہ آپ کی دعا کو سنے گا۔ تو آج جو ہے وہ ہم سیکھیں گے کہ جب ہم نے خدا سے مانگنا ہے تو ہم نے کیسے دعا کرنی ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں سے میرے ساتھ حوالہ نکالیے، متی کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 21ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں جو لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیسے خدا سے مانگنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ جب آپ نے دعا کرنی ہے تو ایمان رکھنا ہے، شک بالکل نہیں کرنا۔ اگر ہم شک کریں گے تو ہم کبھی بھی اپنی دعاؤں کا جواب اپنی زندگی کے اندر نہیں لے سکتے۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں آپ نے ایمان کے ساتھ مانگنا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں ایمان کے ساتھ تو پھر جو ہے وہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اس پہاڑ کو بھی ایمان سے کہیں گے کہ تو سمندر میں جا پڑ تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ ہمارے لیے خدا ایسا ہی کام کرے گا جب ہم ایمان کے ساتھ دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ ایمان سے مانگے تو خدا ضرور ہمیں دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، کبھی بھی ہم نے شک نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک اور اہم کام کرنا ہے، وہ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ زبور اس کا 5 باب اس کی 3 آیت میں جو ہے وہ خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے،
खुदावंद के कलाम में लिखा है, दाऊद ये फरमाते हैं, खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। जब हमने जो है वो खुदा के ज़रिए में प्रेयर करनी है, हमने 4 पॉइंट्स के लिए दुआ की, उसके बाद हमने ईमान के साथ खुदा के ज़रिए में मांगना शुरू किया, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदा के ज़रिए में रखी कि खुदा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने क्या करना है, दाऊद की तरह अपनी दुआ का इंतज़ार करना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम 1 हफ्ता प्रेयर करते हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से हमारी प्रेयर का हमें आंसर मिल जाए, लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम हमें सिखाता है, दाऊद नबी ये कहते हैं कि मैं सवेरे ही जो है वो दुआ करके इंतज़ार करूँगा। हमने जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को जहन में रखना है कि जब भी दुआ करनी है तो ज़रूर खुदा का वेट करना है कि खुदा आपको जवाब देगा। ऐसा कभी नहीं होता कि हम दुआ करें और खुदा जो है वो हमें जवाब ना दे। बस बात यह है कि हमने खुदा के कलाम के मुताबिक प्रेयर करनी है और उस कलाम के मुताबिक दुआ करके हमने दाऊद की तरह इंतज़ार करना है। हमने इंतज़ार करना है। अगर 1 साल हो गया प्रेयर का आंसर नहीं आ रहा, अब दुआ करते रहें, खुदा ज़रूर जो है वो आपकी प्रेयर का आपको जवाब देगा। हालेलुया। तो जब आप इस तरीके के साथ प्रेयर करेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदा जो है वो आपको बरकत भी देगा और आपको प्रेयर करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। हालेलुया। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने का फजल दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।